السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس رمضان کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہمارے آنے والی اولاد کو پورے کل کائنات کے انسانوں کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے اور وہ رستہ عطا کرے جس پر چل کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پا جائیں۔ آج الحمدللہ رمضان کا 22واں روزہ گزر گیا ہے، پیچھے پتہ نہیں 8 ہے یا 7 ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، خاص کر رمضان میں تو ٹھیک ہے، وہ تو بیسٹ ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی حالات ہوں۔ نماز وہ چیز ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر اندھیرے میں روشنی عطا کرتی ہے۔ جب کوئی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا تو نماز انسان کو سہارا دیتی ہے، کیونکہ نماز ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ فجر تو نکلے ہی نہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی پریشانی ہمیں آج کل کیا لاحق ہو رہی ہے، ہم سب ہے کہ اپنے رزق کے لیے پریشان ہے کہ ہمیں وافر مقدار میں رزق مل جائے، ہماری رزق کی تنگی دور ہو جائے، ہماری زندگی میں آسائشیں آ جائے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بہترین طریقہ کار بتاتا ہوں کہ فجر ٹائم جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو اپنی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات میں صدقہ کیا کریں۔ وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب فرشتے انسانوں کو رزق دینے آئے ہوتے ہیں، وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ میرا بندہ کدھر ہے، وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جس ٹائم رحمتیں اترتی ہیں، اندھیرے کا ٹائم ہوتا ہے، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس نیکی کے گواہ، اور وہ نیکی کا کیا ہی اجر ہوگا جس کا اور کسی کو پتہ تک ہی نہ ہو۔ اپنی وسعت کے مطابق چاہے 1 روپیہ ہی صدقہ کرو، لیکن اپنی زندگی میں یہ معمول بناؤ کہ فجر ٹائم ضرور 5 روپے 10 روپے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہوئی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو۔ دوسرا، نماز پڑھ کے اپنی زندگی میں یہ بھی ایک چیز پکی کر لو کہ یہ چیز چھوڑنی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک سورۃ یاسین، دوسری سورۃ مزمل۔ پھر اپنی زندگی میں آسانی آپ لوگ دیکھو گے، ہم لوگ کتنا دوڑتے ہیں یار اس چکر میں، اور پریشان بھی اسی کے لیے ہے نا۔ کوئی ادھر ہے، کوئی پردیس میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی جاب پہ ہے، کوئی اپنی تجارت کر رہا ہے، کیا اپنے خاندان کے لیے سازشیں ڈھونڈ رہا ہے، ان کے لیے ایک اچھی زندگی ڈھونڈ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کرو ہیں، وہ یہ آزمودہ ہے، میں اپنی ذات کا بتا رہا ہوں، یہ کوئی کتابوں کی باتیں نہیں بتا رہا، یہ حقیقتاً یہ چیز ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ عہد کریں کہ اس یہ جو 7-8 دن رہ گئے اس میں بھی یہ ضرور کریں گے، کیونکہ آج پھر الحمدللہ تاکرات ہے، اتنی زندگی سوئے ہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم یہ 2-3 رہ گئی، 1 چلا گئی، 4 رہ گئی پیچھے، تاکرات جاگ لیں گے تو شاید نہیں ضرور ممکنہ طور پر ہمیں وہ لائلۃ القدر مل جائے، اور کیا ہی بات ہوگی اگر ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ اس میں ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، سمجھ لو کہ 100 گنا نیکیاں مل رہی ہوتی بندے کو، ایک لفظ منہ سے نکلتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، ایک سبحان اللہ پہ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر عطا کرتے ہیں اس رمضان میں، غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے اور اس رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا یہ ضرور معمول بنائیں کہ نماز نہ دین جائے نہ زندگی سے، کچھ بھی حالات ہو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں اس چیز پہ، ہم چلتے ہیں اس طرف۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے، اللہ کی قسم اس گندگی سے نکلنا آج کل آسان کام نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ خاص رحمت ہے۔ ہر بندہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہر طرف ہمارے گناہ ہی گناہ ہوتا ہے، اس گناہ سے نکل کر اپنی ذات کو بچا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بلا رہا ہے نا اپنے گھر، یو آر دا لکی ون، اس سے بہتر خوش قسمت اچھا انسان ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو معمول بنائے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ ہمیں شادی بیاہ پڑتا ہے، چھوڑ دی۔ اب آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ دیکھو کہ عید ہے نا، جو عید ہے وہ ہے روزوں کی ریوارڈ میں، ہم سارا مہینے روزے رکھتے ہیں، تو وہ روزے کا جو صبر ہے نا اس کا صلہ اور اس کا اجر عید کے عوض میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور عید کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن عید کا ویٹ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے روزے رکھے نہیں ہوتے، ان کا سب سے زیادہ ویٹ عید کا ان لوگوں کو ہوتا ہے، انہوں نے سارا رمضان سو کے گزارا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی عطا کرتے ہیں۔
عید والے دن ہم مسجدوں کا حال چیک کریں، وہ عید جس رمضان کے عوض اللہ عطا کر رہا ہے، اس دن ہم رمضان میں اس عید کے دن ہم مسجدوں کا حال تو چیک کریں۔ جائیے گا اس دفعہ، جائیے گا، عہد کریں کہ عید والے دن نمازیں اب ساری پڑھیں گے، لیکن کچھ تو پڑھیں گے، جائیں گے، دیکھیں گے 2-4 آدمی یہاں رہ جاتے ہیں۔ کیا المیہ ہماری زندگیوں کا کہ وہ دن جس خوشی میں مل رہا ہے ہم نے اس چیز کو ہی چھوڑ دی ہے۔ چاند رات گزرتی ہے، چاند رات آ گئی، دیٹس اٹ، وہاں کا وہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ قرآن، نماز، جو بھی پابندیاں لگی ہوتی ہیں، وہ شیطان آزاد نہیں ہوتا، وہ ہم انسان آزاد ہوتے ہیں۔ شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہم گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم گناہ میں مبتلا نہیں ہیں؟ اچھا، اب تو یہ المیہ ہے، پہلے تھی کوئی شرم ہوتی تھی کہ یار کوئی کھاتے ہوئے دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ رمضان ہے۔ اب نہیں، اللہ کا بندہ، اب سرے عام لوگ کھاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں اللہ کے قہر سے ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ ہم لوگ جھوٹ بولنے کو ذرا سا مذاق میں اس کو نافرمانی نہیں سمجھتے، چوری چکاڑی، غیبت، کینہ، بغض۔ لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتا دیتا ہوں، جب ہم اللہ کے کسی حکم کو نہیں مان رہے ہوتے نا، توڑ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں، ویسے ہی برم بازی کر رہا ہوں اور میں جھوٹ بول دیتا ہوں، میں اس وقت کفر پہ ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اس وقت ہماری سانس بند ہو جائے، میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے پاس کافر بن کے جا رہا ہوں، اس سے بڑی بد نصیبی میرے خیال میں، میرے نزدیک ہو نہیں سکتی ہے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں عام کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ نمازوں میں دل کیسے لگے؟ دل ہی کالا ہو چکا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہمارے دل پہ اتنا زنگ لگ چکا ہے۔ یہ رمضان ایک موقع ہے اس کو دھونے کا۔ اللہ کی قسم، رمضان سے بہتر وہ دن نہیں ہے جب ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کو بخشوا نہ لیں، اور اللہ بخشے بھی نہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہو، اللہ بلا رہا ہے، ہر بندہ کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے میرے بھائی، ہر بندہ کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ And when Allah is saying, when Allah is calling, حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کوئی انسان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ چلو بھی وہ بند کر لی کوئی چیز، یا باتیں کرنا بند کر دی اذان کے دوران۔ اللہ کی قسم، اب کوئی اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے تو اس کو بند کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ جتنا بڑا گناہ ہے نا، اللہ کی قسم اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتے، آج ہم بھی خنزیروں گدوں میں بدل چکے ہوتے، جو ہماری زندگی کے معاملات بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہم ابھی تک ہیں اسی حالت میں۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، یہ ہماری زندگیوں کا حال بن چکا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، نہ دین کسی پہ مکمل ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردہ فرما گئے، ہمارے لیے دین وہ چھوڑ گئے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ہم پڑھنا سٹارٹ کریں، دیکھنا چاہیے کبھی اس طرف دھیان تو دے کہ کیا ہماری زندگی اسی طرز عمل پہ ہے جس طرز عمل پہ گزارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ہم میں سیرت کی کلاسز لے رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس چیز میں پتہ اب چل رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 اس دین کی خاطر۔ اب محبت بڑھ رہی ہے، ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محبت کرتے ہیں، مدینے جانے کے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے نماز پڑھنے ہم جا نہیں سکتے۔ مدینے وہ بندہ نہ جائے جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم نہیں ہے، جس کو لگاؤ نہیں ہے، وہ کوئی وزٹ کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی، اس کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ ہم جاتے ہیں صرف اپنے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، ہاں یہ بندہ عمرہ کر رہا ہے، یہ بندہ حج کر رہا ہے، لیکن وہ اس جگہ کا تقدس اتنا سا نہیں ہے۔ اس بندوں سے پوچھو، ان سے پوچھو جن کو طلب ہے، جن کو طرب ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ کا کیا رتبہ ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے صراط مستقیم عطا کرے، ہماری زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں گا۔ شاید اسی کے یہ میں بتا نہیں رہا، یہ کہہ نہیں رہا، شاید اس کے صدقے میری اپنی کوئی بہتری ہو رہی ہے، میرے دل میں وہ ایمان زیادہ پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں نہیں یہی میری زندگی کا مقصد ہے،
اور اسی پہ چل کے کامیابی ہے. دنیاوی زندگی پہ کامیابی نہیں ہے, وہ دھوکہ ہے. عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور. میں کہتا ہوں ان آیات کو روزانہ پڑھا کرو, ان کے مفہوم کو سمجھو, آپ کی روح لڑ جائے گی. اللہ کی قسم, آپ اگر اس کے سمجھو گے تو آپ کی روح لرزے گی کہ ہمیں زندگی گزاری کدھر ہے, ہم کیا کر کیا رہے ہیں. اپنی زندگی کا معمول بناؤ کہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ معافی مانگو, روزانہ معافی مانگو کہ جو ہو گئے اس پہ ندامت ہے, آگے اس کی توفیق نہ دینا. اس چیز کی طلب میں مبتلا نہ کرنا جو میرے مقدر میں بہتر نہیں ہے. مجھے وہ عطا کر جس میں تیری رضا ہے, مجھے اپنی رضا عطا کر, انسان کی محتاجی سے بچا. یہ دعا کیا کرو اپنے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. ہماری زندگی قابل رحم ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا مقصد پیدا کرنے کا تھا کیا, ہم کس طرف چل پڑے ہیں. اور بے مقصد سے زندگی جو ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ ویسٹ زندگی ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی زندگیوں پر رحم فرمائے. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اسٹے بلیسڈ.